يضيء طريقنا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی نشست میں آپ کے سامنے ہمارا جو اصل موضوع ہے غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں، اس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے ایک بات لائی گئی تھی کہ انبیاء علیہ السلام ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہیں مبعوث فرمایا، وہ اپنی قوم کے سب سے زیادہ درد مند دل لوگ تھے، سب سے زیادہ تڑپ رکھنے والے تھے. انہوں نے رب العالمین سے جب ان کا ربط کرایا، جوڑ لگایا، تو انہوں نے جن مسائل کو سامنے رکھا ان میں سے ایک رب العالمین کی رزاقیت بھی تھی، اور غربت کے حل کے لیے انہوں نے جو فارمولے اور جو اصول اور ضوابط انہوں نے جو پیش کیے، جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت میں جن دلائل کو انہوں نے مقدم رکھا ان میں سے ایک رب العالمین کی رزاقیت بھی تھی. غریبی کے حل کے لیے انہوں نے جو اصول اور ضوابط پیش فرمائے وہ ایسے اصول اور ایسے ضوابط تھے کہ جو قابل عمل تھے. جنہوں نے عمل کیا انہوں نے اپنی زندگی میں سکون پایا. آج کی اس نشست میں میں آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ انبیاء علیہ السلام جنہوں نے لوگوں کو رب العالمین سے جوڑا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رزاقیت سے متعلق بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان فرمایا، تو آخر میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے خرچ کرتا ہے، رب العالمین ضرورتیں کیسے پوری فرماتا ہے. اللہ رب العالمین کے خزانوں کی وسعت کیا ہے کون جانتا ہے؟ ایک غیبی مسئلہ ہے، کس نے جھانکا ہوگا، کس نے دیکھا ہوگا، کون اس سے واقف ہوگا. لیکن خود رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے متعلق بیان فرمایا ہے، اس کی وضاحت کی ہے. آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں سے متعلق آپ نے بھی خبر دی. متفق علیہ ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انفق